خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے کرمنل پروسیجر کوڈ یعنی ضابطۂ فوجداری 1898 کے ایک بہت ہی بنیادی ستون پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ ستون ہے ہماری عدالتوں کے سزا دینے کے اختیارات۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خالص قانونی متن ہے۔ پہلی نظر میں شاید تھوڑا خشک اور پیچیدہ لگے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تہوں میں آپ دیکھیں ہمارے پورے عدالتی نظام کا ڈھانچہ، اس کی طاقت اور اس کی حدود سب کچھ چھپائے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کا ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کون سی عدالت کتنی سزا دے سکتی ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظام آخر ایسا بنایا ہی کیوں گیا ہے۔ بالکل، یہ صرف سزاؤں کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ اختیارات کی ایک سیڑھی ہے۔ ایک ہائرارکی۔ جی، ایک ہائرارکی، اور اس سیڑھی کا ہر قدم، ہر درجہ بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے۔ یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جرم جتنا سنگین ہو، اس کی سماعت اتنی ہی اعلیٰ اور تجربہ کار عدالت کرے۔ تو آئیے اس ڈھانچے کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے لے کر میجسٹریٹس تک یہ اختیارات کا توازن کیسے کام کرتا ہے۔ ضرور، آج ہم دیکھیں گے کہ یہ درجہ بندی عملی طور پر کیسے انصاف کی فراہمی پر اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر سزائے موت، بھاری جرمانوں اور ایک ہی مقدمے میں متعدد جرائم کی سزا جیسے پیچیدہ معاملات میں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی تہ میں اترتے ہیں۔ ضابطے کی دفعہ 31 سے شروعات کرتے ہیں، جو اعلیٰ عدالتوں کے اختیارات کی بات کرتی ہیں۔ سب سے اوپر ہے ہائی کورٹ۔ جی، کہا جاتا ہے کہ اس کے اختیارات تقریباً لامحدود ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سزا دینے کی بات آتی ہے تو ہائی کورٹ پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر کسی جرم کی سزا قانون میں سزائے موت لکھی ہے تو ہائی کورٹ وہ سزا دے سکتی ہے۔ اگر عمر قید ہے تو وہ دے سکتی ہے۔ قانون جس سزا کی بھی اجازت دیتا ہے، ہائی کورٹ وہ سنا سکتی ہے۔ اچھا، یہی بات اسے ہمارے نظام انصاف میں ایک مرکزی حیثیت دیتی ہے۔ یہ اختیارات کا آپ سمجھیں وہ بلند ترین مینار ہے جہاں کوئی حد نہیں۔ لیکن انصاف کا زیادہ تر کام تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں نچلی سطح پر ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس مینار سے ایک قدم نیچے اترتے ہیں، یعنی سیشن کورٹ کی سطح پر، تو کیا وہاں بھی یہی لامحدود اختیارات ہیں؟ تقریباً، لیکن ایک بہت بڑی اور بہت اہم شرط کے ساتھ۔ اچھا، سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج بھی قانون کے مطابق کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں، بالکل ہائی کورٹ کی طرح۔ لیکن اگر وہ سب سے سنگین سزا یعنی سزائے موت کا حکم دیتے ہیں تو وہ فیصلہ حتمی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو وہ فائنل نہیں ہے؟ جی نہیں، اسے لازمی طور پر توثیق یا کانفرمیشن کے لیے ہائی کورٹ بھیجنا پڑتا ہے، اور جب تک ہائی کورٹ اس فیصلے کی توثیق نہ کر دے تب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ نظریاتی طور پر تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام بہترین لگتا ہے۔ مطلب ایک زندگی کا فیصلہ ہے تو اسے کم سے کم 2 سطحوں پر جانچا جائے۔ بالکل۔ لیکن عملی طور پر کیا یہ نظام اپیل کے عمل کو غیر ضروری طور پر طویل نہیں کر دیتا، خاص طور پر سزائے موت کے قیدیوں کے لیے جو سالوں تک ہائی کورٹ کی توثیق کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور بہت عملی نکتہ ہے۔ بلا شبہ اس میں وقت لگتا ہے، اور بعض اوقات جیسا آپ نے کہا بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ جی، لیکن قانون بنانے والوں نے شاید یہ سوچا کہ انصاف میں تاخیر غلط انصاف سے بہتر ہے۔ سزائے موت ایک ناقابل تلافی سزا ہے۔ صحیح۔ ایک بار جان چلی گئی تو واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ حفاظتی اقدام، یہ سیفٹی نیٹ، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ عدالتی غلطی کا اگر ذرہ برابر بھی امکان ہو تو اسے ختم کیا جا سکے۔ تو یہ ایک قیمت ہے جو ہم زیادہ احتیاط کے لیے ادا کرتے ہیں۔ جی بالکل، نظام کی قیمت ہے۔ اور اسی درجہ بندی میں ایک اور سطح بھی ہے، اسسٹنٹ سیشن جج کی۔ یہاں آ کر اختیارات پر ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ جی، وہ سزائے موت تو دے ہی نہیں سکتے، لیکن ان پر قید کی بھی ایک حد ہے۔ جی، اور یہ حد ہے 7 سال قید کی۔ یہ لکیر بہت سوچ سمجھ کر کھینچی گئی ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، اسسٹنٹ سیشن جج عموماً زیادہ تجربہ کار نہیں ہوتے۔ انہیں سنگین مقدمات سننے کا اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن انتہائی سنگین مقدمات جن میں عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے، وہ سینئر ججوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بالکل، وہ زیادہ تجربہ کار ججوں یعنی سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج کے لیے مخصوص رکھے گئے ہیں۔ یہ نظام
تجربے اور ذمہ داری کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ لیکن کیا 7 سال کی حد ایک اسسٹنٹ سیشن جج کے لیے تھوڑی زیادہ نہیں ہے؟ یہ ایک نسبتاً جونیئر عہدہ ہے۔ کیا اس سے کم تجربہ کار ججوں کی طرف سے سخت سزاؤں کا خطرہ نہیں بڑھتا؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے، لیکن یہاں نظام کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپیل کا حق۔ اسسٹنٹ سیشن جج کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔ اگر کوئی فریق سمجھتا ہے کہ سزا زیادہ دی گئی ہے تو وہ اعلیٰ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ سے؟ جی، تو 7 سال کی حد ایک اختیار ضرور ہے، لیکن یہ ایک بے لگام اختیار نہیں ہے۔ اس پر بھی نگرانی کا ایک نظام موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئیں اعلیٰ عدالتیں، لیکن انصاف کا اصل کام، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، ان عدالتوں میں ہوتا ہے جہاں عام آدمی کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ جی، میجسٹریٹس کی عدالتیں۔ آئیے میجسٹریٹس کی دنیا میں اترتے ہیں۔ یہاں اختیارات کی تقسیم کیسے کی گئی ہے؟ یہاں تقسیم اور بھی واضح اور آپ کہیں سچد ہے۔ ضابطے کی دفعہ 32 میجسٹریٹس کو 3 درجوں میں تقسیم کرتی ہے، اور ہر درجے کے اختیارات اس کے نام سے ہی ظاہر ہیں۔ یعنی فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کلاس؟ جی، سب سے پہلے ہیں فرسٹ کلاس میجسٹریٹ، جو عدالتی نظام کی پہلی اہم کڑی ہیں۔ ان کے اختیارات کیا ہیں؟ وہ کتنی قید اور جرمانہ کر سکتے ہیں؟ ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ 3 سال تک قید کی سزا دے سکتا ہے۔ 3 سال تک؟ جی، اور جرمانے کے معاملے میں وہ 45,000 روپے تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ہمارے قانون میں کچھ مخصوص سزائیں بھی ہیں، جیسے عرش اور دمن۔ یہ اختیارات بھی فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کو حاصل ہیں۔ ایک منٹ یہاں رکیے، یہ عرش اور دمن کیا چیز ہیں؟ یہ عام طور پر سننے میں نہیں آتا۔ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، عرش اور دمن اسلامی قانون سے لی گئی سزائیں ہیں جو بنیادی طور پر جسمانی چوٹ پہنچانے کے بدلے مالی معاوضے کی صورت میں دی جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی کمپنسیشن کی طرح؟ بالکل کمپنسیشن ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے عمل سے دوسرے شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا کوئی عضو متاثر ہو تو عدالت جرمانے یا قید کے بجائے متاثرہ شخص کو ایک مخصوص رقم دلوا سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے متاثرین کی بحالی کا ذریعہ بھی ہے؟ جی بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میجسٹریٹ کے پاس صرف سزا دینے کا اختیار نہیں، بلکہ متاثرین کو ہرجانہ دلوانے کا بھی ایک اہم اختیار ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن ان جرمانوں کی رقم کے بارے میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ 45,000 روپے یا سیکنڈ کلاس میجسٹریٹ کے لیے 15,000 روپے؟ جی، کیا آج کے دور میں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے یہ رقم بہت کم نہیں لگتی؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو قانون کی کتاب میں نہیں لکھی۔ جب یہ قوانین بنے تھے تب ان رقوم کی بہت اہمیت تھی، لیکن آج 45,000 روپے کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ تو اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا عملی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جرمانے کی سزا اب بہت سے جرائم کے لیے ایک مؤثر ڈیٹرنٹ یا رکاوٹ نہیں رہی۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ سے شاید ہمارا نظام غیر ارادی طور پر قید کی سزا پر زیادہ انحصار کرنے پر مجبور ہو رہا ہے، کیونکہ جرمانے کا خوف کم ہو گیا ہے۔ تو فرسٹ کلاس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ کلاس مجسٹریٹ آتے ہیں، ان کے اختیارات یقیناً اور بھی کم ہوں گے؟ جی بالکل۔ سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ 1 سال تک قید اور 15,000 روپے تک جرمانہ کر سکتا ہے۔ 1 سال اور 15,000؟ جی، جبکہ تھرڈ کلاس مجسٹریٹ کے پاس سب سے کم اختیارات ہیں، صرف 1 مہینے تک قید اور 3,000 روپے تک جرمانہ۔ صرف 3,000؟ جی، یہ درجہ بندی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ چھوٹے موٹے جرائم کے لیے لوگوں کو بڑی عدالتوں میں نہ جانا پڑے اور نظام مؤثر طریقے سے چلتا رہے۔ اور کیا یہ مجسٹریٹ ان سزاؤں کو ملا کر بھی دے سکتے ہیں، یعنی قید اور جرمانہ دونوں ایک ساتھ؟ ہاں، وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات دفعہ 34 میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض اوقات کچھ سینئر اور تجربہ کار مجسٹریٹس کو خصوصی اختیارات دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اسپیشل پاورز؟ جی، اسپیشل پاورز۔ ان خصوصی اختیارات کے تحت وہ 7 سال تک کی قید کی سزا دے سکتے ہیں، بالکل ایک اسسٹنٹ سیشن جج کی طرح۔ تو یہ ایک طرح سے میجسٹریٹ اور سیشن کورٹ کے نظام کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ بالکل، تاکہ کچھ زیادہ سنگین مقدمات بھی مجسٹریسی کی سطح پر ہی نمٹائے جا سکیں۔ اچھا، اب ایک بہت ہی عام صورتحال پر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جرمانہ ادا نہیں کر سکتا تو کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے ہمیشہ جیل جانا پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے دفعہ 33 اسی بارے میں ہے۔ جی، قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی مجرم
جرمانہ ادا نہیں کرتا تو میجسٹریٹ اسے قید کی سزا سنا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی قانون اندھا دھند اختیار نہیں دیتا۔ یعنی کوئی حد ہے؟ جی، اس اضافی قید کی ایک واضح حد ہے۔ یہ قید اس جرم کے لیے دی جانے والی اصل قید کی سزا کے 1/4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 1/4؟ اچھا، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں کسی جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا 4 سال قید ہے اور عدالت نے مجرم پر جرمانہ بھی عائد کیا۔ اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرتا تو کیا اسے مزید 1 سال قید کاٹنی پڑے گی؟ جی، آپ کی مثال کے مطابق چونکہ اصل سزا 4 سال ہے تو جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں دی جانے والی اضافی قید اس کے 1/4 یعنی 1 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت اہم حفاظتی اقدام ہے تاکہ کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے غیر متناسب سزا نہ ملے۔ قانون سزا جرم کے مطابق دیتا ہے، مجرم کی مالی حیثیت کے مطابق نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور پیچیدگی ہے۔ فرض کریں ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ نے کسی جرم میں اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے 3 سال قید کی سزا سنائی۔ تو کیا وہ جرمانہ ادا نہ کرنے پر اس کے اوپر مزید قید بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنی 3 سال کی حد استعمال کر چکا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور قانون اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ دفعہ 33 کہتی ہے کہ جرمانہ ادا نہ کرنے پر دی جانے والی یہ اضافی قید میجسٹریٹ کی طرف سے دی گئی زیادہ سے زیادہ سزا کے علاوہ ہو سکتی ہے۔ علاوہ؟ اچھا۔ جی، یعنی آپ کی مثال میں میجسٹریٹ 3 سال کی اصل سزا کے اوپر وہ 1/4 والی حد کے اندر رہتے ہوئے مزید قید بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جرمانے کے حکم کو مؤثر بنانے کے لیے میجسٹریٹ کے اختیارات میں ایک محدود اضافہ ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اب ایک اور پیچیدہ صورتحال کی طرف چلتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص پر ایک ہی مقدمے میں کئی جرائم کا الزام ہوتا ہے۔ جی، یہ بہت عام ہے۔ مثلاً ایک ہی واردات میں چوری بھی ہوئی اور کسی کو زخمی بھی کیا گیا۔ ایسی صورت میں سزاؤں کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ سب جمع ہو جاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے عدالتوں کو روز نمٹنا پڑتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ عدالت ہر جرم کے لیے الگ الگ سزا دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سزائیں چلیں گی کیسے؟ اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ یا تو سزائیں ایک ساتھ چلیں گے، جسے کانکورنٹ کہتے ہیں، یا پھر ایک کے بعد ایک، جسے کانزیکیوٹیو کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ سزائیں کانکورنٹ ہوں گی یا کانزیکیوٹیو؟ یہ مکمل طور پر جج کی صوابدید پر منحصر ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے۔ کیسے؟ اسے ایک فلمی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ولن پر گھر میں گھسنے، جس کی سزا 3 سال ہے، اور چوری کرنے، جس کی سزا بھی 3 سال ہے، کا الزام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر جج سزاؤں کو کانکورنٹ یعنی ایک ساتھ چلاتا ہے تو ولن کل 3 سال میں باہر آ جائے گا۔ اچھا۔ لیکن اگر جج کنسیکیوٹیو یعنی ایک کے بعد ایک کا حکم دیتا ہے تو اسے 6 سال جیل میں رہنا پڑے گا۔ اوہ، تو جج کے قلم سے نکلا ایک لفظ کسی کی زندگی کے 3 اضافی سال طے کر سکتا ہے۔ بالکل، یہی اس اختیار کی سنگینی ہے۔ لیکن اگر سزائیں جوڑ کر بہت زیادہ بن جائیں تو کیا ہوگا؟ جیسے آپ کی مثال میں ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ جس کا اختیار 3 سال ہے وہ 6 سال کی سزا دے رہا ہے، کیا یہ اس کے اختیار سے تجاوز نہیں؟ عام حالات میں ہوتا، لیکن دفعہ 35 خاص طور پر کہتی ہے کہ ایسی صورت میں صرف اس وجہ سے کہ سزاؤں کا مجموعہ عدالت کے عام اختیار سے زیادہ ہو گیا ہے، مقدمے کو اعلیٰ عدالت بھیجنا ضروری نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ جی، لیکن اس کھلی چھوٹ پر بھی 2 بڑی حدیں لگائی گئی ہیں۔ وہ حدیں کیا ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سزائیں جوڑ کر 25-30 سال بنا دی جائیں؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلی اور سب سے بڑی حد یہ ہے کہ تمام سزائیں ملا کر کسی بھی صورت میں 14 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 14 سال ٹھیک ہے، یہ ایک اپر لمٹ ہے۔ جی، یہ ایک بلائی حد ہے جو عمر قید کے قریب ہے۔ دوسری حد خاص طور پر میجسٹریٹس کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک میجسٹریٹ متعدد جرائم میں کل ملا کر اتنی سزا دے سکتا ہے جو اس کے عام اختیار سے دگنا ہو۔ اچھا، اس کی بھی مثال دیں۔ جیسے ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ جس کی حد 3 سال ہے، وہ کل 6 سال سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیکنڈ کلاس میجسٹریٹ جس کی حد 1 سال ہے، وہ 2 سال سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ سمجھ گیا۔
تو یہ اصول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ نظام متناسب رہے اور چھوٹی عدالتیں عمر قید جیسی سزائیں نہ دینے لگیں۔ بالکل۔ اس سارے ضابطے میں ایک تاریخی حوالہ بھی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا، دفعہ 34A، جسے اب قانون سے نکال دیا گیا ہے۔ جی، یہ ہمارے قانونی تاریخ کا ایک اہم ورق ہے۔ اس دفعہ کا ہونا اور پھر 1949 میں اس کا ختم ہونا دونوں ہی بہت معنی خیز ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، اس کا وجود نو آبادیاتی دور کی عکاسی کرتا تھا، جب قانون سب کے لیے برابر نہیں تھا۔ صحیح۔ کچھ قومیتوں کو، خاص طور پر حکمران طبقے کو، قانونی استحقاق یا اسپیشل پریویلیجز حاصل تھے۔ ان پر مقدمہ چلانے اور سزا دینے کا طریقہ کار مختلف تھا۔ تو اس کا خاتمہ صرف ایک قانونی ترمیم نہیں تھی بلکہ ایک علامتی قدم تھا۔ بلا شبہ اس دعویٰ کا خاتمہ پاکستان کے قانونی نظام کو غیر نو آبادیاتی یعنی ڈی کالونائزنگ بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے اس اصول کو مضبوط کیا کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں، چاہے ان کی قومیت، نسل یا مذہب کچھ بھی ہو۔ تو یہ پاکستان کے قانونی نظام کی خود مختاری اور مساوات کے اصول کی طرف ایک بہت اہم پیش رفت تھی۔ جی بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قانون کوئی جامد چیز نہیں، بلکہ یہ معاشرتی اقدار اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا اور بہتر ہوتا رہتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ضابطہ فوجداری عدالتوں کے اختیارات کو کس طرح ایک منظم اور تہ در تہ ڈھانچے میں تقسیم کرتا ہے۔ جی، ہائی کورٹ کے تقریباً لامحدود اختیارات سے لے کر تھرڈ کلاس مجسٹریٹ کی سخت حدود تک ہر سطح کا کردار واضح طور پر متعین ہے۔ جی، یہ ایک ایسا نظام ہے جو اختیارات کو ذمہ داری اور تجربے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جتنا سنگین جرم، اتنا ہی اعلیٰ اور تجربہ کار فورم اس کی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اختیارات کی اندھا دھند تقسیم نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ بالکل۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جرمانے کی عدم ادائیگی اور ایک ہی مقدمے میں متعدد سزاؤں جیسے پیچیدہ معاملات کے لیے بھی صرف قوانین نہیں بلکہ ان کے اندر حفاظتی اقدامات اور حدود بھی موجود ہیں تاکہ انصاف کا توازن برقرار رہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک آخری نقطہ ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی؟ آج ہماری ساری گفتگو اس بارے میں تھی کہ قانون عدالتوں کو زیادہ سے زیادہ کیا سزا دینے کا اختیار دیتا ہے۔ صحیح، ایک فریم ورک۔ جی، ایک فریم ورک، ایک حد۔ لیکن یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس کا جواب اس متن میں نہیں ہے۔ ایک جج ان حدود کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اگر کسی جرم کی سزا 3 سال تک قید ہے تو وہ 1 سال، 2 سال یا پورے 3 سال کا انتخاب کن بنیادوں پر کرتا ہے؟ یعنی قانون تو صرف میکسیمم حد بتاتا ہے۔ جی، قانون تو فریم ورک دیتا ہے، لیکن اس فریم ورک کے اندر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا، جرم کے حالات، مجرم کے پس منظر اور معاشرے پر اس کے اثرات کو مد نظر رکھنا، یہ سب جج کی اپنی بصیرت پر منحصر ہے۔ بالکل، یہ سب جج کی اپنی بصیرت، صوابدید اور اصولوں پر منحصر ہے۔ قانون کا اصل امتحان کتاب میں نہیں بلکہ جج کے اس فیصلے میں ہوتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.